ہزاروں برس نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ سب کے چہیتے ڈاکٹر حسن رضا، ڈاکٹر کلن، ابو ڈاکٹر واصف، جس نام سے جی چاہے پکاریے، الگ الگ نام مگر بس ایک شخص، سب کا مددگار۔ دھوپ جب بہت تیز ہو اور راستہ لمبا ہو، کوئی ساتھی کوئی سہارا نہ ہو، تھکن ہو پیاس ہو، اور اس عالم میں کوئی امید بھی نظر نہ آئے، اچانک ایسے میں کہیں پانی نظر آئے، کوئی سائیدار گھنا درخت کی چھاؤں دکھائی دے جائے، تو اسے دیکھ کر کسی پریشان مسافر کو جو راحت کا احساس ہوتا ہے، کیا وہ احساس کچھ ایک لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہ، وہ احساس صرف ایک احساس ہوتا ہے۔ ایسی ہی راحت بھرے احساس کو اگر ایک نام اور ایک انسان کی شکل دے دی جائے تو وہ ڈاکٹر واصف یعنی کلن ماموں بنے گی۔ ایک گھنا سایہ دار درخت، ہرا بھرا پیڑ، ایک امید، ایک راحت کی سانس، ایک نام۔ ایسا نام تھا ڈاکٹر واصف عرف سب کے چہیتے کلن ماموں۔ کسی کے کلن ماموں، کسی کے ڈاکٹر صاحب، کسی کے ابو، اور ہمارے لیے وہ سب سے بعد میں بتائیں گے۔ وہ ایک تنہا شخص کتنے سینکڑوں لوگوں کے لیے ایک مضبوط سایہ دار سہارا تھا، یہ تو وقت ہی بتا پائے گا، مگر پچھلے 30 سال میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سمجھا ان کی زندگی سے، وہ بس ایک بات تھی: انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ بس ایک یہی مقصد تھا ان کی زندگی کا۔ وہ ایک اکیلا انسان، کہیں کسی بیمار کا آسرا تھا تو کہیں تیمارداروں کے لیے امید کی روشنی، کسی خاندان کے وارث کی زندگی کا بھروسہ تھا۔ ایک یقین تھا کہ اب میرا بچہ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بہن اب بچ جائے گی، کیونکہ وہ کلن ماموں کے بے لوث شفا بخش ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ جب سب جگہ سے علاج کے بعد ہار جاؤ اور کوئی امید نہ رہے تو کہیں سے اچانک کوئی پوچھ لیتا تھا: کلن ماموں کو دکھایا یا نہیں؟ اور پھر کیا تھا؟ پریشانی چھو منتر۔ ڈاکٹر حسن رضا کا مطلب جادو کی جھپی، مطلب ہر مرض کی دوا۔ ایسا شفا بخشا اللہ نے اپنے اس نیک بندے کو کہ کیا کہنا، جیسے کوئی آسمانی کرشمہ ہو۔ گلے میں آلہ پڑا ہوا مرہم جیسا لہجہ، مسکراتی بات چیت، سب کو دلاسا دیتا ہوا ایک محبت اور مروت بھرا انسان، خدمت کے 24 گھنٹوں تیار۔ رشتوں کی عزت کرنے والا ڈاکٹر نہیں، بس اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا ایک درویش، ایک فقیر، جس کی جھولی اپنے لیے کبھی کچھ مانگنے کو پھیلی ہی نہیں، بس دوسروں کے لیے لٹاتے رہے۔ اپنے لیے نہ فیس، نہ علاج کا خرچ، نہ کوئی کام، نہ کوئی اور کام، نہ کوئی نام کی شہرت کی کوئی بھوک، نہ کوئی ریاکاری، کچھ نہیں۔ اس پر کمال دیکھیے کہ ہمیشہ دوسروں کی عزت اور احترام۔ کسی ڈاکٹر کے لیے کبھی کوئی حسد، نفرت، جلن کا ایک لفظ نہیں، سب کی تعریفیں، اور مریضوں کو ہمیشہ صحیح مشورہ: دیکھو بیٹا، تمہارا علاج ان کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا اور اچھا ہو جائے گا، اس لیے اس مرض کا علاج وہاں کرواؤ۔ اور مریض ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتا: نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم چاہے جئیں یا مریں، جو کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے، ہم کہیں اور نہیں جائیں گے۔ وہ بھروسہ کمایا لوگوں کا اس نیک انسان نے۔ بس ایک ہی دھن 24 گھنٹے: میرا مریض اچھا ہو جائے کیسے بھی۔ کسی کے پاس پیسوں کا انتظام ہو یا نہ ہو، کیا ہوا، کلن ماموں حاضر ہمیشہ۔ بیماری کے لیے بھی ماموں، پیسوں کی الجھن ہو تب بھی کلن ماموں، اس کے آگے بھی اگر کوئی اور الجھن ہو کوئی بات نہیں، کلن ماموں تب بھی حاضر ہیں۔ کیا بات ہے بیٹا، ہم کو بتاؤ، پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی مددگار ہے بیٹا، گھبراؤ نہیں، یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمندر کی گہرائی، خاموشی اور ٹھہراؤ، اور آسمان کی اونچائی، جب ان سب کو ملا کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تب کہیں جا کر ڈاکٹر حسن رضا جیسا نایاب انسان وجود میں آتا ہے۔ وہ سمندر جس کی گہرائی میں اتر کر لوگوں کو سکون اور راحت کے موتی ملتے ہیں، ایسے ہی راحت اور سکون قلب کے موتی لٹانے والا، مروتوں اور شرافتوں کی بے مثال نظیر کلن ماموں،
خاموشی سے پچھلے 50 برسوں سے اپنے مریضوں کے لیے زندہ رہے، قوم، مذہب، ملت کی سوچ سے بہت اوپر، امیر اور غریب کے فرق سے بالکل انجان، بس ایک ہی دھن، ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ، اور بس ایک ہی بات کہ ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہو جو اپنے مریضوں کی خدمت کرے، اپنا فرض سمجھے، نہ کوئی نام کی چاہت، نہ شہرت کی للک، نہ پیسے کی کوئی خواہش، جو دیا خود دیا مریضوں کو، ہر محفل اور غم کے موقع پر موجود، کسی کونے میں کھڑے ہوئے کلر ماموں، خاموش، بس 2-4 لوگوں کے بیچ، سب کی سنتے ہوئے، اپنی کم سے کم کہتے ہوئے، اور کھانا تو بس اتنا کم کہ بچہ بھی کیا کھائے گا۔ ہاں، ستارہ بیگم ہاتھے والے دواخانے پر ان کو دیکھا، چائے کی چسکیوں میں ڈوبے ہوئے کلن ماموں۔ وہی ایک شوق تھا دوسرا، مریضوں کی خدمت کے بعد، مریضوں سے گھرے ہوئے ڈاکٹر حسن رضا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ڈاکٹر حسن رضا، سب کے چہیتے کلن ماموں، اور غصہ، کیسا غصہ، کبھی دیکھا ہی نہیں کسی نے شاید ان کو غصے میں۔ جب سب مریض چڑچڑا رہے ہوتے تھے اپنے نمبر کو لے کر، تو کلن ماموں مسکرا کے سب کو منا رہے ہوتے تھے۔ کہاں سے آیا تھا اتنا صبر اور سکون اس شخص کے اندر؟ کیا مجال جو کبھی ایک کڑوی بات کبھی کسی کو کہی ہو؟ بس خاموشی اور ٹھہراؤ ہی دکھائی دیا چہرے پر ہمیشہ، ہمیشہ بس ایک ہی بات کی تلقین، دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کے لیے جیو۔ مگر افسوس، وہ آواز جو سب کا مرہم تھی، اسی سمندر کی خاموشی سے بنا کوئی شور شرابے کے، رودولی سے لکھنؤ تک کا سفر پورا کر کے، دلوں پر راج کر کے، ہمیشہ کے لیے اپنے نقش دلوں پر چھوڑ کے زندہ جاوید ہو کر، کل 28 جولائی کو بڑی بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔ عزیزوں، کل ایک ڈور ٹوٹ گئی، شرافت کی، مروت کی، رشتوں کے سمجھنے کی، بیمار سے محبت کی، چھوٹے بڑوں سے پیار اور ادب کی تربیت کی۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کل کیا ہوا؟ کل لکھنؤ تھوڑا سا اور زیادہ ٹوٹ گیا، بلکہ بہت سا ختم بھی ہو گیا۔ کل جو ڈور ٹوٹ گئی، اس کے دانے گنواؤں آپ کو کہ کون کون سا یہاں وہاں کہاں کہاں بکھر گیا۔ ان بکھرے ہوئے دانوں میں جہاں کوئی رجو، راکیش، ابھیشیک، مہجبین، ببلو، شبن، ریاض کورو شکلا، آزاد، رام سہائے، رام شرن، گولو، وویک، عادل بھائی، قیصر، اعظم، ادھر ادھر یہاں سب وہاں بکھر گئے۔ وہیں ڈاکٹر کے اگروال صاحب، ڈاکٹر توقیر، ڈاکٹر وقار، اور نہ جانے کتنے لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ اور بتاؤں، کہیں گھبرایا ہوا ایک ناظم ہے، کہیں کوثر حیرت میں، کہیں کوئی انور عباس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر واصف جیسے کبھی مر نہیں سکتے، بس آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے بیچ ہمیشہ ہیں اور رہیں گے۔ کہیں سوز خان نایاب شکیل ہیں، کونے میں خاموش روتے ہیں، اور کہیں ڈاکٹر صاحب کا چشمہ بنانے والا اشتیاق ہے جو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی سب سے زیادہ ضروری تھی، میری چلی جاتی، ڈاکٹر صاحب کو میری عمر لگ جاتی، کیونکہ میرے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈاکٹر صاحب کے زندہ رہنے سے بہت فرق پڑتا تھا، نہ جانے کتنوں کی جان بچ جاتی۔ کوئی سلطان چچا ہیں، کوئی گوگا بھائی، راشد بھلہ صاحب کا خاندان، کوئی حیران سا روحی، کوئی چپ بیٹھا ہوا عالم ہے، کوئی آنکھوں کو پوچھتا ہوا مظہر بھائی ہیں، کوئی عاصم بھائی ہیں، ایک گھبرایا ہوا سا شاداب ہے جو ابھی کل ہی تو عسکری کو لیے ہوئے یہاں وہاں بھاگ رہا تھا، کوئی پریشان نغمہ ہے کہ عطا کا کیا کریں، ایک بلکتی ہوئی اور ہر جگہ سے مایوس لوٹی ہوئی شمع بھی اسی مضبوط ڈور کو پکڑے ہوئے لوٹی تھی، اور بھی نہ جانے کس کا کیا کیا بکھر گیا کل 28 جولائی کو۔ وہ چاہے اس ڈور سے ٹوٹا ہوا ضیاء انجم ہو، یا مسقط میں بیٹھا رضی عباس، یا لندن میں ان کا پوتا واصف ہو، یا پھر وجاہت اور شباب کا کوئی سرپرست، یا پھر ببلو اور ترنم اور شجا کا بھروسہ، کل تو بہت کچھ ختم ہو گیا۔ کل ایک ظفر رتو میاں کی رائے کی عزت کرنے والا چلا گیا، ایک سردار حسین کو اٹھ کر سلام کرنے والا گیا، ایک شاہد بھائی کا ادب کرنے والا، کسی سبطین بھائی کو بے انتہا عزت دینے والا، تہذیب کا لہریں مارتا سمندر، اور کہیں کسی نرگس کا یقین اور پرواہ کرنے والا مددگار بھائی، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے نام ہیں۔
کسی فہیم کاظمی کا مددگار ڈاکٹر تو کسی انور حسین، کسی آبدی کا، کسی احمد جعفر جیسے نہ جانے کتنے ہزاروں کا چہیتا خاموش انسان، کسی مرحوم مہندی حسین کا دوست، کسی عشرت صاحب کا اطمینان قلب، کسی بابو کا بے لوث چاہنے والا، کہیں کوئی عامر رضا ہے تو کوئی محسن ہے، کوئی جعفر ہے، بس کیا کہوں، انگنت نام ہے۔ بہت سی آنکھوں میں آنسو دے گئے آپ ڈاکٹر صاحب، آپ تو آنسو پوچھتے تھے۔ یہ نیا روپ کیا لیا آپ نے کل کہ رلانے پر آپ اتر آئے سب کو؟ آپ اتنے طاقتور کب ہو گئے تھے کلن ماموں کہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ توڑ گیا؟ اتنی طاقت کب، کہاں، کیسے پائی آپ نے؟ آئیے دیکھیے پرانے لکھنؤ میں ماتم میں اتنی خاموش اور اتنے طاقتور نکلے آپ، زندگی بھر سب کو مسکراہٹیں دی، مگر کل کیوں رلانے پر اتر آیا آپ سب کو، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ اب ایک آخری بات، اور وہ ہے میری اپنی بات۔ انہی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے دانوں میں سے ایک میں بھی، آپ کو پتہ ہے کل بہت سے لوگ دوبارہ یتیم ہوئے، انہی یتیموں میں ایک میں بھی ہوں، ان یتیموں کی بھیڑ میں ایک میں بھی ہوں، چپ چاپ ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا سا، خاموش کنارے کھڑا ہوا، دبکا ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس ایک ہی سوال ستا رہا ہے، اب مجھے کون آواز دے کر روکا کرے گا؟ اشفاق ذرا رکو، جانا مت، تم سے کچھ کہنا۔ کون میرے 20-25 منٹ لے گا صرف یہ کہنے کو کہ گھبرانا مت، یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے بیٹا، بس 2-4 دن میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جی اچھا ماموں، آداب، خدا حافظ، جیتے رہو بیٹا، خدا حافظ۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، آپ کو اللہ جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، آپ پر رحمتوں کا نزول ہو، آمین یا رب العالمین۔